ٹائم ہے نماز کا 2 منٹس لیفٹ اور آپ کیا پوچھ رہے ہیں چکن کا کیا ریٹ تھا, ادھر کیا کتنے کا مل رہا تھا, ادھر کتنے کا مل رہا تھا. اچھا میں نے تو گھر میں لا کے فریز رکھا ہے. دعا تو کی نہیں, پہلے نماز ختم ہوئی السلام علیکم السلام علیکم کیا اور سب سے پہلے ایسے پیچھے مڑ گئے. دیکھو یار پیچھے کون کون آیا پہلے ادھر تو بالکل. اچھا ہاں ادھر دیکھیں گے, ادھر سے دیکھتے دیکھتے پورا اپنی نمازیں بھی خراب, دوسروں کی نمازیں بھی خراب. ہمارے فوکس اور کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کرنے والی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں. پوری مسجد خاموش ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, اب رکوع میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر کر رہے ہیں, اللہ کہ میں اونچی آواز سے پڑھوں گا تو مجھے یاد آئے گا میں نماز پڑھوں, میرے خیالات جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ آ جائیں گے, میں فوکس ہو جاؤں. بالکل. بٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا میں تو فوکس ہو رہا ہوں, ساتھ پوری مسجد جو ہے نا وہ گونج رہی ہے میری اللہ اکبر سے. اس کو کہیں بھی سکون نہیں آتا, وہ مسجد میں سکون کے لیے آتا ہے, وہ ذرا سا اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ اپنے بیچ میں کلام پڑھنے شروع ہو گئے اونچی آواز سے. اگر آپ ثواب ہے بھی اس چیز کا اتنا نہیں, تو اس ٹائم پہ اس موقع پہ اس طرح کا ثواب نہیں ہے جو کہ ویسے. تو ابھی رمضان میں آپ کو پتہ ہے تراویح میں بندہ کوئی اس طرح کھڑا ہو جائے وہ پھر کیسے برداشت کرے گا. اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک بار ایک کو ساتھ سے پاؤں تک دیکھنا ہوتا ہے, دوسری بار دوسرے کو دیکھنا ہوتا ہے, تیسری بار بند نہیں کیا. ہاں وہ اصل میں اس کا لگا ہوا بھی تھا, کیا کون سا کوئی بالی ووڈ کا سانگ لگا, پرانا سانگ, ٹھیک ہے 60s 70s کا. اب دیکھیں اس کو, تو وہ پورا سانگ اس کا لگا ہوا تھا, اور جس بندے نے اس کو کال کی ہے اس بندے نے کال کو بند نہیں کیا. دوسرا بندہ ساتھ میں ایسے ہو کے بیٹھا ہوا ہوگا سکڑ کے یا کھڑا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے سکڑ کے کھڑا ہوا ہوگا, چودھری صاحب ایسے کھڑے ہوئے ہوں. ہم کیسے اللہ سے ملاقات کریں, کیسے ہم سجدے کا لطف لیں گے, کیسے ہم سجدے میں کنسنٹریشن یہ رکھیں گے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں, جب ہمارے منہ پہ آ کے جو ہے نا وہ دوسرے کے بازو لگ رہے ہیں. ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. ہماری نماز کی وجہ سے کسی بندے کو اگر ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور وہ اللہ کے قریب نہیں جا رہا, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا نماز سے دل برا ہو رہا ہے, مسجد آنے سے دل برا ہو رہا ہے, تو اس سے بڑی شرمندگی کی بات میرے خیال میں ہو نہیں سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک. امید ہے کہ سب خیر وافیت سے ہوں گے. میں ہوں تصیر اور میرے ساتھ ہے ہمیشہ کی طرح نبیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے نبیل؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں اللہ کا کرم. کیسا رمضان جا رہا ہے؟ زبردست جا رہا ہے, اچھا جا رہا ہے, بہت اچھے جا رہا ہے. یونیورسٹی بھی ریگولر ہو گئی ہے الحمدللہ سے, فائدہ ہے, بارش وغیرہ بھی الحمدللہ سے, موسم سیٹ ہوا ہوا ہے ادھر بھی. پیدا اشرا تو سارا بارش میں گزر گیا الحمدللہ, اور سردی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. دیکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے نا, بالکل ایسے ہی. انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ جی رحمت برستی رہے گی انشاءاللہ. اور اللہ پاک سب کا رمضان اچھا گزارے. آمین. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں. نماز میں آپ اور ہم جیسے ہی لوگ چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں, ایسی غلطیاں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عادتیں ساری زندگی ساتھ لے کے چلتے ہیں. بالکل اپنی نمازیں بھی خراب, دوسروں کی نمازیں بھی خراب. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہماری نمازیں جو ہے نا وہ قبول ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یہ ایسی حرکتیں نہیں ہیں, کوئی میں یہ نہیں بول رہا کہ گناہ کبیر ہے, مگر یہ کہ فوکس اور کنسنٹریشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ والی حرکتیں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کون سی حرکتیں ہیں, اور ان حرکتوں کے بارے میں ہمیں تو پہلے تو ساری زندگی پتہ ہی نہیں ہوتا, سب کانشیسلی ہم یہ ساری کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں یوٹیوب پہ بھی بہت کم بندوں نے بات کی ہے. بالکل میں نے ریسرچ کی, تو میں نے سوچا کہ چلیں ان پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ہماری نماز کو اچھا بناتی ہیں. ہمارے فوکس اور کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کرنے والی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں. بالکل. اب ایسی کون سی چیزیں ہیں آپ کے مائنڈ میں, اگر کوئی ہے تو اس وقت کائنڈلی آپ شیئر کر دیں. یار دیکھیں مدثر, میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. کل بھی میں نماز پڑھنے گیا تھا, تو میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا نماز میں, ٹھیک ہے, آپ تو تھے لیکن آپ دور تھے تھوڑے, میرے ساتھ بندہ کھڑا تھا. تو وہ کیا کر رہا تھا, اس نے نماز میں کیا آوازیں کس طرح کی, اچھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب سب نماز پڑھ رہے ہیں, فوکسڈ ہے سب کا, نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بیچ میں کیا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ. اچھا ہاں یہ والی چیز نا, یہ میں نے دیکھی تھی اس دن. پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ
ہوا کہ جیسے کہ میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ آگے بندہ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, شاید وہی والا بندہ آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, مطلب اکثر ہم دیکھتے ہیں مگر وہ کم کرتے ہیں, اور یہ بندہ تو بہت زیادہ کرتا ہے. پوری مسجد خاموش ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, اب رکوع میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر کر رہے ہیں, اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ چیز کیسی ہے, پھر سبحان ربی العظیم, سبحان ربی, یہ کچھ طریقہ ہے, واٹ از دس یار, مطلب یہ نانسنس چیزیں. بس ساتھ میں دوسروں کی نماز خراب. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا وہ مطلب ایک ان کے سائڈ سے اگر پازیٹیولی ہم یہی دیکھیں کہ یہی ہوگا کہ میں اونچی آواز سے پڑھوں گا تو مجھے یاد آئے گا میں نماز پڑھوں, میرے خیالات جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ آ جائیں گے, میں فوکس ہو جاؤں گا. بالکل. بٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا, میں تو فوکس ہو رہا ہوں, ساتھ والے فوکس, ساتھ پوری مسجد جو ہے نا وہ گونج رہی ہے میری اللہ اکبر سے. بالکل. وہ دیکھیں تشہد میں جاتے ہیں, اشہد اللہ الہ, اتنا اونچا بولتے ہیں کہ ساتھ والا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اسے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے جس سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں, تو یہ آپ کی نماز میں جو فوکس آپ لیتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, وہ خراب کر دیتی ہے یہ چیز, تو ہمیں اس چیز سے گریز کرنی چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے, ایک تو وہ خود کرتے ہیں نا اونچی آواز سے, ٹھیک ہے, ان کی عادت ہو جاتی ہے ویسی. بالکل. ابھی اسی طرح اونچی آواز کی بات کریں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مسجد میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. دعا کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو آپ کے اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ رہنا چاہیے, آپ مخلوق کو مت سنائیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اب آج کل جو ہے نا وہ نیگیٹیولی مائنڈیڈ پیپل زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ افطاری کا ٹائم یا مسجد میں ٹائم جو ہوتا ہے نا, بندہ آتا ہے, جو بھی بندہ مسجد آتا ہے ریگولر آتا ہے, وہ مسجد آتا ہے سکون کے لیے آتا ہے. بالکل. اس کو کہیں بھی سکون نہیں آتا, وہ مسجد میں سکون کے لیے آتا ہے. اب مسجد میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جب دعا کر رہے ہیں, وہ بندہ خود دعا کر رہے ہیں, وہ ذرا سا اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے نا وہ اپنے بیچ میں کلام پڑھنے شروع ہو گئے اونچی آواز سے. وہ بندہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ مطلب اپنے معاملات کے بارے میں دعائیں مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی بزنس کی دعا مانگ رہے ہیں, کچھ بھی مطلب صحت کی کر رہے ہیں, مطلب اونچی آواز میں آپ کر رہے ہیں, جو بھی دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دعا تو وہ اپنی جگہ, مطلب اپنی جگہ پہ وہ اونچی اونچی دعا مانگ رہا ہے کہ ایک اس کی عادت ہے کہ وہ فوکس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, غلط دونوں میں کوئی دونوں میں نہیں. دیکھیں اگر اس نے دعا کرنی ہے, اس طرح دعا کرنی ہے, اونچی آواز میں دعا کرنی ہے, تو اکیلے میں کرے, اپنے گھر میں کرے, تہجد کے وقت کرے, اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ کرے. ساروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ایک طرح کا دکھاوا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں بہت پرہیزگار بندہ ہوں, میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے. مطلب اس طرح کرنا نہیں چاہیے. نہیں کرنا آپ جو ہے نا وہ اونچی آواز سے دعا مانگ رہے ہیں اور باقیوں کو بھی ڈائیورٹ کر رہے ہیں, باقی بھی جو ہے, باقی آپ خود کنسنٹریٹ بے شک ہو رہے ہیں, بالکل, بٹ آپ باقیوں کی کنسنٹریشن کو آؤٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سنت وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے بندہ آیا, ایک باہر سے آیا, السلام علیکم, پوری مسجد میں السلام علیکم. بالکل. اس سے کیا ہوگا, ساری نماز یہ جو بیٹھے ہوئے جو پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب. ان میں کوئی حرکت بھی جو ہے نا وہ گناہ تو نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ ثواب ہے بھی اس چیز کا اتنا نہیں تو اس ٹائم پہ, اس موقع پہ اس طرح کا ثواب نہیں ہے جو کہ ویسے. سلام کے بارے میں حکم یہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا ایسا درخت ہو کہ جس کے پیچھے سے آپ گزرے ایک بندے کو سلام کر کے, اور دوسری سائڈ سے جب آئے تو وہ بندہ نظر نہ آئے اور پھر آپ کو نظر آئے, دوبارہ سلام کرے اس کو. ٹھیک ہے, کہ ایک جھلک اس کی یا ایک سین اس کا ایک نظر نہیں آیا, دوبارہ وہ نظر آئے تو آپ دوبارہ سلام کریں. ٹھیک ہے, اتنا مائنر ڈیٹیل میں اگر اس چیز کا حکم ہے, مگر دیکھیں آپ موقع کی مناسبت کو دیکھیں. آپ مسجد میں کر تو رہے ہیں, مگر یہ بھی دیکھیں نا آگے بندے جو ہے وہ سنت پڑھ رہے ہیں, اپنی عبادت میں لگے ہوئے, اللہ سے ہم کلام ہے, اللہ سے ہم کلام ہے, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں. خیر میں یہ چیز جو ہے, اس میں ایک اور چیز یہ ہے نا کہ اکثر سردیوں میں ایسا ہوتا ہے, یہ ویسے بھی ہوتا ہے مگر سردیوں میں ایسا ہوتا ہے, کھانسی لگی ہوئی ہوتی ہے, کف ہوتی ہے, زکام ہوتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, تو اس کا جان بوجھ کے یا مطلب نہیں بھی اگر کھانسی آ رہی تو زور دے رہے ہوں گے کھانسی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یا زکام بار بار وہ چیز غلط ہے. ہر بار آپ کو زکام آ رہا ہے تو آپ اپنے پاس ٹشو رکھ لیں, یا وضو کیوں کرتے ہیں, وضو میں ناک کو صاف کرنے کا کیوں ہوگا, اسی وجہ سے کہ آپ اس کو ساری صفائی ستھرائی پہلے کر کے آئیں. نماز کے دوران کیا کر رہے ہیں بھائی, آپ زکام لگا ہوا ہے, آپ کو پوری مسجد کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, تو
کھانسی کر رہے ہیں, زکام کر رہے ہیں, یہ چیز میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے, ہمیں سوچنی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ویسے تو عام دنوں میں تو کیا ہے 4 فرض پڑھنے ہیں, 2 فرض پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ, تو اس کا ایشو نہیں ہے اتنا, بندہ برداشت کر لیتا ہے, جو سال والا بندہ ہے وہ برداشت کر لیتا ہے. تو ابھی رمضان میں آپ کو پتہ ہے تراویح میں بندہ کوئی اس طرح کھڑا ہو جائے وہ پھر کیسے برداشت کرے گا. تو آپ لوگ اگر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 تراویح پڑھ کے پیچھے جا کے وضو کر کے دوبارہ سے اپنی صفائی کر کے پھر آ جائے. کوئی ایسا حرج نہیں ہے اس میں. وہ سوچتے ہیں جی ہم پہلی صف میں کھڑے ہیں, ہماری وہ ثواب ہمیں مس نہ ہو جائے ہمارا, وہ الٹا ثواب کے بجائے ان کو پھر تھوڑا سا سب کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے اس میں. دیکھیں ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے اس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو بہت سارا دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا اس طرح کہ جس وقت مسجد میں جاتے ہیں ہم داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, بزرگ وغیرہ, بڑے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں نماز سے پہلے, ٹھیک ہے, وہ دنیاوی جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, تو جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. نماز سے تو پہلے آپ نے ذکر اذکار کریں, اپنی عبادات کے لیے آپ آئیں, کوئی گپ شپ کے لیے نہیں آئے, گپ شپ آپ باہر کریں. بالکل ایسا ہی. مارکیٹ کی بات ہے, مارکیٹ کے یار اس دن میں نے کیا دیکھا, چکن کے ریٹ ڈسکس ہو رہے تھے مسجد میں نماز کے جماعت کے لیے 2 منٹ ہیں, پیچھے پوری صفیں بھری ہوئی ہیں, ویٹ کر رہے ہیں لوگ, ٹائم ہو رہا ہے اور ٹائم ہے نماز کا 2 منٹس لیفٹ, اور آپ کیا پوچھ رہے ہیں چکن کا کیا ریٹ تھا, ادھر کیا کتنے کا مل رہا تھا, ادھر کتنے کا مل رہا تھا. اچھا میں نے تو گھر میں لا کے فریز رکھا ہوا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی. اور اسی میں ایک اور چیز دیکھیں, نماز ہو جائے گی, نماز ختم ہوتے ہی پھر وہ آپس میں شروع ہو جائیں گے, اور یہ چیز بھی غلط ہے. آپ ذکر اذکار کریں, دعا کریں, آپ اللہ سے دعا مانگیں, بٹ آپ آپس میں لگ پڑیں. اچھا نماز ختم ہونے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ہمارے بزرگ یا پہلی صف والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ بتائیں کیا کرتے ہیں. وہ دیکھیں, وہ دراصل میں جو پیچھے جو حضرات لیٹ ہو جاتے ہیں نماز کے لیے, وہ پیچھے اپنی نماز پھر ظاہری بات ہے انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے, وہ پہلی صف والے کیا کرتے ہیں, نماز ختم ہوئی, انہوں نے دعا کی, دعا تو کی نہیں, پہلے نماز ختم ہوئی السلام علیکم کیا, اور سب سے پہلے ایسے پیچھے مڑ گئے کہ دیکھو یار پیچھے کون آیا پہلے ادھر تو بالکل. اچھا ہاں ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھتے یار پیچھے کوئی اللہ معاف کرے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, وہ ان کی بھی نماز ڈسٹرب کر رہے ہیں. اچھا پہلے ان کے اچھی طریقے سے ایسے کر کے فیس کو دیکھیں گے, پھر نیچے پاؤں کو دیکھیں گے, پھر اوپر فیس کو دیکھیں گے, اچھا یہ بندہ کھڑا ہوا ہے, اچھا آگے کون بندہ کھڑا ہوا ہے, ایسے کر کے اچھا آگے کون بندہ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ کیا چیزیں, تو قاری صاحب جو کر رہے ہیں, مولوی صاحب, امام صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, عوام پیچھے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, 33 بار اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, اور 34 بار وہ پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ, اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک بار ایک کو ساتھ سے پاؤں تک دیکھنا ہوتا ہے, دوسری بار دوسرے کو دیکھنا ہوتا ہے, تیسری بار تیسری. تو یہ چیز جو ہے نا وہ کافی آکورڈ لگتی ہے, یہ چیز اس سے دوسرے کی نماز خراب ہو رہی ہے, آپ نے تو پڑھ لی ہے نا, اس کی نظر دیکھیں ہوتی ہے آگے بالکل آپ کے پاؤں کے بالکل بیک سائڈ. ایگزیکٹلی. آج جب اس کو دیکھتے ہیں, اس کی نظر اگر آپ پہ پڑ جاتی ہے, اس کی نماز تو گئی. بالکل ایسا ہی, اس کی کنسنٹریشن مطلب وہ تو ساری آؤٹ ہوگی نا. تو خشوع نماز میں خشوع کیسے گیا اس کا, بالکل ڈسٹرب کر دیا آپ نے. کنسنٹریشن کو برباد کرنے والی بیسیکلی یہ چھوٹی چیزیں, ٹھیک ہے. اندر کی سوچوں کی بات بعد میں کریں گے, باہر جو چیزیں انوائرمنٹ میں ہو رہی ہیں ان کی بات تو کریں نا یار. بالکل, مطلب یہ چیزیں ہمیں غور میں رکھنی چاہیے. ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ گئی ابھی بیٹھے بیٹھے, کہ آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا, جس وقت نماز ہو رہی ہوتی ہے, نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, تو ایک کسی بندے کا فار ایگزامپل موبائل رنگ ٹون بول گئی, ٹھیک ہے, تو وہ نماز میں اپنا ایسے فوکس ہو کے خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ اتنا بھی ہمیں اتنا حکم نہیں ہے کہ اب خضوع ایسی نہیں ہے کہ آپ موبائل کو بھی بند نہیں کر سکتے, جیب میں بھی ہاتھ نہ ڈالیں, موبائل کو بند, آپ ہل بھی نہ سکے, ہل سکتے ہیں آپ, خارش ہم کر سکتے ہیں, تو موبائل ہم نہیں بند کر سکتے. وہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ ہمارا, آپ کو پتہ ہے, شاید آپ نے دیکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جمعہ کا دن تھا, جمعے کے دن ہم نے نماز پڑھی تھی مسجد میں, تو ایک بندے کا اسی طرح پوری جماعت میں اس کا موبائل پڑا, اس نے اللہ کے بندے نے موبائل کو بند نہیں کیا. ہاں وہ اصل میں اس کا لگا ہوا بھی تھا, کیا کون سا کوئی بالی ووڈ کا سانگ تھا, پرانا سانگ, ٹھیک ہے, 60s 70s کا, اب دیکھ لیں اس کو, تو وہ پورا سانگ اس کا لگا ہوا تھا, اور جس بندے نے اس کو کال کی ہے اس بندے نے کال کو بند نہیں کیا. ہاں تو پہلی رکعت بھی اس کو کال آئی, وہ دوسری رکعت بھی اس کا موبائل بجتا رہا, وہ پورا گانا اس نے بند نہیں کیا. اب پوری مسجد بھری ہوئی ہے, کم سے کم 500-600 بندہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, بالکل, اور مطلب اس کا گانا چل رہا ہے, تو کافی بندوں نے اس کے بعد اس پہ تنقید بھی کی,
مطلب یہ ورس دس ویئر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے تھا پہلے تو اس کو پہلے ہی بند کر کے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں یاد رہا تو اس کو بٹن دبا دینا چاہیے تھا، اس کو بند کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا، ٹھیک ہے اس کی ایک غلطی ہے. جس بندے نے اس کو بڑے مجمع میں جو 400-500 بندہ بیٹھا ہوا تھا اس میں اس کی انسلٹ کی تو اس کی کیا عزت رہی ہوگی اس میں، ٹھیک ہے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. اب اس کا آپ کیا پتہ اس کی پہلی نماز ہو، کیا پتہ اس کو پہلی دفعہ آیا ہو، کیا پتہ آتا رہا ہو لیکن جمعہ ہی صرف پڑھتا ہو، اس مسجد میں پہلی دفعہ آیا ہو، نہیں یاد رہا، لیکن اس کو لوگوں نے انسلٹ کی، لوگوں نے اس کی انسلٹ کی تو اس وجہ سے وہ کیا پتہ اب اس نے نماز پڑھنی ہے مسجد میں آ کے، وہ بولے گا یار یہ تو میری انسلٹ کرتے ہیں، میں کیوں نماز پڑھوں ادھر آ کے. تو آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ کوئی اگر انسلٹ ہو گئی ہے اس سے، اگر اس کی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بٹھا کے سمجھائیں، نہ کہ اس کو بڑے مجمع میں انسلٹ کریں. آپ خود کو دیکھیں نا، ہمیں کوئی انسلٹ کرے، ہماری کوئی انسلٹ کرے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ بالکل ایسے ہی یار. مطلب غلطی اس جگہ پہ نا تھوڑی دونوں کی پڑتی پڑتی ہے. آپ پہلے تو اپنے موبائل کی نوٹیفیکیشنز کو آف کریں، مگر آپ کو اگر آف کرنا نہیں یاد رہا تو آپ کی اگر رنگ ٹون بول رہی ہے، بج رہی ہے، تو اس کا کیا کریں، آپ اس کو بند کر دیں، اپنے موبائل کو پاور آف کر دیں. کتنا ٹائم لگتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ اتنی ہمیں گنجائش دی گئی ہے کہ آپ اپنے موبائل کو بند کر سکیں. اور اگر آپ موبائل کو بند نہیں کر رہے تو پھر آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ باقیوں کا سکون اور کنسنٹریشن بھی برباد کی. مطلب پہلے تو ہمیں یہ رنگ ٹون ایسی رکھنی نہیں چاہیے، سانگ تو ہمیں رکھنا ہی نہیں چاہیے رنگ ٹون. تو جو رکھ رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے، سمپل رنگ ٹون رکھیں. آپ کیا ضرورت ہے سانگ، اگر سننا بھی ہے تو پھر اس کو سائلنٹ کریں. مسجد آ رہے ہیں تو پہلے مسجد کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یار آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو موبائل سائلنٹ پہ کر دیں. پہلے ان کی رنگ ٹون کی آواز آتی ہے جو بندے نمازی ڈیلی کے نہیں ہوتے. بالکل، کیونکہ ڈیلی کا نمازی اس کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے مسجد جاتے ہوئے موبائل کو وائبریشن پہ لگانے کا، سائلنٹ کرنا. اچھا ڈیلی والوں کی ایک اور عادت بھی ہوتی ہے، وہ وائبریشن کو ہٹا نہیں سکتے، وہ لگی رہتی، بھول جاتے. ٹھیک ہے اپنے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ اتنی دفعہ ہوئے یار. مطلب بندہ کال کرتا رہتے بھائی میں نماز کے لیے میں نے وائبریشن پہ لگایا تھا تو بھول گیا تھا وائبریشن آف کرنا. تو وہ چیز کافی مطلب بعد میں کرتی ہے، مگر کرنا چاہیے. اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ کہ آپ فزیکل پوسچرز دیکھیں ذرا لوگوں کے. فزیکل پوسچرز یعنی کہ وہ باڈی کے ساتھ جو کیسے دوسروں کی کنسنٹریشن کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس علم کی کمی ہے. علم کی کمی جب تھی اس وقت جو ہماری عادت بن گئی تھی، علم آنے کے بعد بھی ہماری وہی عادت رہی ہے. اسی وجہ سے آج ہم خراب ہو رہے ہیں. کیسے؟ علم جب نہیں تھا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں، کتنے پاؤں کھولنے ہیں، کتنا ہم نے سجدے کے ٹائم پہ بازو کھولنے ہیں، کتنا کیسے ہم نے رکوع کرنا ہے، تو وہ چیز ہم نے کیسے سب کچھ کرنا ہے، وہ جب علم نہیں تھا ہمیں تب ہماری عادت بن چکی تھی جب سے ہم نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کی. اب جب علم آ گیا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس چیز کو ختم کریں. اب جو ہم پہلے کام غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے اکثر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے یار بزرگ لوگ جو کہ 60 سال سے نمازی ہیں، 50 سال سے وہ نمازی ہے، لگاتار نمازیں پڑھتے ہیں. وہ بتا علم بھی ہے ان کے پاس، علم بھی ہے، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے، اتنا علم ہے کہ مطلب اتنا علم ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ نماز وغیرہ کی اہمیت کیا ہے اور نماز پڑھنی کیسے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں وہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی، اور یہ حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ باڈی کے ساتھ زیادہ پاؤں کھول دیں گے، دوسرا بندہ ساتھ میں ایسے ہو کے بیٹھا ہوا ہوگا، سکڑ کے یا کھڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، سکڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، اور چودھری صاحب ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ٹھیکہ اٹھایا انہوں نے، صرف انہوں نے پڑھنی ہے. وہ پھر رکوع میں جائیں گے، اچھا پاؤں اتنے زیادہ کھولیں گے، رکوع میں جائیں گے تو ایسے مطلب چوڑے ہو کے جائیں گے، جب سجدے میں جائیں گے تو ایسے کریں گے بازو کو، ٹھیک ہے، بازو کو ایسے کریں گے، دوسرے بندے کے منہ میں گھس رہے ہوتے ہیں ان کے بازو، ٹھیک ہے، یہ والی سائڈ مطلب اس بندے کی جو ہے نا اس جگہ پہ ایسے لگ رہی ہوتی ہے ساتھ. کہاں گیا وہ پھر سجدے کی اہمیت جو ہم نے سنی بھی ہے کہ سجدہ مومن کی معراج ہے، یا سجدے میں اللہ سے ملاقات کریں. ہم کیسے اللہ سے ملاقات کریں، کیسے ہم سجدے کا لطف لیں گے، کیسے ہم سجدے میں کنسنٹریشن یہ رکھیں گے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، جب ہمارے منہ پہ آ کے جو ہے نا وہ دوسرے کے بازو لگ رہے ہوں گے. کتنی دوسروں کو سوچنا چاہیے نا یہ چیز نہیں. اب جس کے بازو لگ رہے ہوں گے دوسرے بندے کے منہ پہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ مجھے بتائیں جب دل میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے نفرت آ جائے تو کیا ضرورت ہے ان باتوں کو کرنے کی، ٹھیک ہے. دوسرے بندے کا جو ہے نا وہ دل برا ہو رہا ہے آپ سے، یہ بتا تو یار یہ کام کرتا ہے، عجیب اونچی آوازوں سے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے،
اونچی آواز سے کھانسی وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس نہیں کھڑا ہونا آج کے بعد. ٹھیک ہے، اگر یہ چیز لوگوں کے مائنڈ میں آ رہی ہے تو میرے خیال میں اس سے بری بات ہو نہیں سکتی. خود کو آپ کو علم ہے آپ کے پاس، تو آپ خود سیکھیں، اس چیز کو مد نظر رکھیں. اگر آپ میں کوئی فالٹ آ رہا ہے تو اس کو صحیح کریں. بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھیے یہ چیزیں پیسوں سے ٹھیک نہیں ہوگی. ہمارے پاس ہم اگر امیر ہیں غریب ہیں، ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ، یہ پیسوں سے ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، اور ہم جب سیکھیں گے ان چیزوں کو اور ان عمل جو ان میں غلط ہیں ان کو اگر ختم کریں گے اپنی زندگی سے، اپنی نماز سے، تب ہماری یہ ساری نماز میں کنسنٹریشن بھی آئے گا اور باقیوں کا کنسنٹریشن بھی برقرار رہے گا. ایٹ دی اینڈ ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ کے قریب جانے والی جو سب سے بہترین چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ نماز. ہماری نماز کی وجہ سے کسی بندے کو اگر ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور وہ اللہ کے قریب نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا نماز سے دل برا ہو رہا ہے، مسجد آنے سے دل برا ہو رہا ہے، تو اس سے بڑی شرمندگی کی بات میرے خیال میں ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غلطیاں کیا کرتے ہیں، یہ اپنے طور پہ بھی ہمیں انوائرمنٹ بھی دیکھنا چاہیے اور خود بھی اس بات کو سوچنا چاہیے. آج کی ویڈیو بائی دا وے کافی لینتھی ہو گئی ہے، اور مگر کافی اچھی ڈسکشن تھی اور کافی سارے پوائنٹ ڈسکس ہو چکے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.